ابھی کے پی میں سامنے آئی، اسی طرح کی اور بہت ساری، ان کے جس ڈپارٹمنٹ کو چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی irregularities نکل آئیں گی، کرپشن نکل آئے گی۔ وہ جو ہمیشہ شور مچاتے تھے کہ جی آڈیٹر جنرل نے یہ رپورٹ دے دی سندھ گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اربوں روپے کی irregularities کی جو ہے وہ رپورٹ دی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے لیے دی ہے، کے پی کے لیے دی ہے۔ تو کیا وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، یا صرف یہ بات کہ دوسروں کو نصیحت، خود جو ہے وہ میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں؟ اور جو یہ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس پر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں، دوائیوں والا آپ کے سامنے گزر گیا تھا، اس پہ کچھ نہیں ہوا آج تک۔ کے الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو، لیسکو، جتنے ادارے ہیں وہ جس طرح لوگوں کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں بھی ساری نااہلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو وہ چیزیں پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر رہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جب ان کو ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کی پرفارمنس میں ضرور فرق پڑے گا۔ اس میں بھی انہوں نے نہ خود امپورٹ کیا جب آئل کی پرائسز بہت کم تھیں، نہ ان او ایم سیز کو کرنے دیا انہوں نے امپورٹ، جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کے پاس اسٹوریج کی جگہ بھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، آئل پرائس کم ہوئی تو کسی کو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اس کا فائدہ، نہ آئل ملا، نہ ہی اس کی وجہ سے جو دیگر چیزوں میں اشیاء خرد و نوش میں کمی آتی ہے وہ ہوئی۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی نااہلیاں اس حکومت کی ہیں جن سے یہ توجہ ہٹانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا تھا کہ آج یہ ہوئی ہے اپنا پریس کانفرنس، اور جس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود مانتے ہوئے اور ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو ہمیں آج یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ سعید صاحب بات کریں۔ میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو سچی بات ہے، مجھے تو نیب کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نیب نے شاید اس ایشو کو اس لیے ٹیک اپ کیا ہے کہ اس کو حلیم عادل شیخ کو یہ کلین چٹ دے دی جائے۔ کوئی ایسا کیس، ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں نیب نے واضح شواہد ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ آ گئی، نیب ابھی تک سو رہا ہے۔ وزیر اعظم پر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں اسد عمر پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں رزاق داؤد پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں حفیظ شیخ کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں جہانگیر ترین کی طرف ہے، خسرو بختیار کی طرف ہے، لیکن کسی ایک شخص کو بھی ابھی تک نیب نے طلب نہیں کیا اور کسی سے وہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ خسرو بختیار کے خلاف اس سے پہلے بھی نیب کے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہیں جس میں ان کی جو جائیداد ہے، جو ایسٹس ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس پر بھی انہوں نے کارروائی نہیں کی ہے۔ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ نیب پی ٹی آئی کے کسی شخص، کسی فرد کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، لیکن دیکھتے ہیں شاید اپنی جو ساکھ ہے اس کو تھوڑا سا بحال کرنے کے لیے نیب کچھ کر لے، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی امید اور توقع نہیں ہے۔ دوسری بات جو شاہ صاحب نے کہی، میں سمجھتا ہوں بالکل یہ درست ہے، اور ہم بھی ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی معیشت کا جو حال ہوا ہے، اس ملک میں جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، جو کرونا کی صورتحال ہے، جو گندم کی قلت ہے اس وقت پنجاب میں اور بہت مہنگی لوگ خریدنے پر مجبور ہیں، اور پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے امکان اس بات کا بھی ہے کہ باقی صوبوں میں بھی یہ مسئلہ کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ پیٹرول مافیا جو ہے اس کو جس طرح انہوں نے نوازا ہے، 26%، 27% سے لے کے 66% تک قیمتیں بڑھا کر، پی آئی اے کا جس طرح انہوں نے درن تختہ کیا ہے، پوری دنیا میں پی آئی اے کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ ایتھوپیا نے بھی کہہ دیا کہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہاں پر ان کے جہاز بھی اڑا سکتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے۔ افغان کرنسی جو ہے
اس وقت پاکستانی روپے کے مقابلے میں مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ جو عوام کے جینون ایشوز ہیں، جو معیشت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے، ان تمام عوامی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نالائق اور نااہل حکومت نے یہ عجیب ایک ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ نان ایشوز کو یہ کھڑا کرتے ہیں، اس پر شور مچاتے ہیں، اور شور مچانے کے بعد میڈیا کی توجہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کی طرف. جس طرح علی زیدی صاحب، جن کو میں ایک وہ چول کہتا تھا، اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے، وہ مہا چول ہے. مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں. مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ایک تو وہ جو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ان کو ایک لفافہ گھر پہ دے گئے تھے، اس لفافے کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دریافت کر لی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھی، اور جس طرح وہ چہک چہک کے لہک لہک کے وہ جس طرح اپنی کارستانیاں بتاتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا میں نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا بھنڈ انہوں نے مارا. انہوں نے پرسوں رات یہ کہا کہ میں ایک بہت زبردست جو ہے وہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اور اس سے پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کے اور پتہ نہیں کس کس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بے نقاب کر دیں گے. پوری قوم، پورا ملک، پورا میڈیا پریشان کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آ رہا ہے، کون سی قیامت آ رہی ہے صبح. اور صبح انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی شیخ حبیب جان کی، اور اس میں جو کچھ تھا وہ آپ نے دیکھا. لیکن میں یہ بات پچھلی اپنی 3 پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں، اور ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ تھا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ علی زیدی نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جھوٹ بولا، جب اسی جے آئی ٹی کے اندر یہ لکھا ہے عزیر بلوچ نے کہ جی پی ٹی آئی امن کمیٹی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی، تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو میں نے جے آئی ٹی میں پڑھا ہے. اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اپنی باتوں کو. صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی. اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں. اور اس 3 رکنی کمیٹی نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد ان کی جو رابطے تھے وہ بڑھے، اور پھر پی ٹی آئی کے جو دھرنے تھے کراچی کے، جو سی وی پر انہوں نے دھرنا دیا، اس میں امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے، اور ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. کراچی سے منتخب ہونے والے ایک ایم این اے کے گھر پر یہ باتیں میں کہتا رہا ہوں، اور ان میں سے یہ مان نہیں رہے تھے، لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے. جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی، اور یہ بھی کہا حبیب جان نے کہ علی زیدی اس بات کو جھٹلائیں کہ وہ رابطے میں تھے، اور وہ درخواست کرتے رہے امن کمیٹی کے لوگوں سے کہ وہ جلسے کامیاب کرائیں، ان کے دھرنے میں آئیں. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور اب یہ ثابت ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، اور جو علی زیدی کہہ رہا تھا ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ ہے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھٹلائیں میری باتوں کو. میں اور چیزیں بتاؤں گا. وہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ کہیں کہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی تھی، وہ کہیں کہ دھرنے میں لوگ نہیں آئے تھے، وہ کہیں کہ جلسوں میں لوگ نہیں آئے تھے، وہ کہیں کہ ایم این اے کے گھر پہ دعوتیں نہیں ہوئی تھی. جن دعوتوں میں، جن کھانوں میں، جن میٹنگز میں علی زیدی بھی موجود ہوتا تھا، عمران اسماعیل بھی موجود ہوتا تھا، اور ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب بھی موجود ہوتے تھے. تو یہ بات
ثابت ہوئی کہ ان کا رابطہ تھا، اور کل رات مرتضی علی شاہ جو لندن میں ہوتے ہیں انہوں نے حبیب جان کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں حبیب جان نے یہ ساری باتیں نہ صرف مانی بلکہ ایک نیا انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ حبیب جان کے فون سے اور لندن میں پی ٹی آئی کی کوئی خاتون رہنما غالباً رابعہ ان کا نام ہے شاید، ان کے فون پر عمران خان اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات ہوئی سن 2011 میں، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں طے ہوئی کہ امن کمیٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ امن کمیٹی میں حبیب جان شامل ہوا، جس کا میں نے کہا تھا۔ حبیب جان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بالکل پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، یہ بات بھی اس نے تسلیم کر لی ہے، اور یہ بات علی زیدی نے 2014 میں اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی مانی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں علی زیدی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حبیب جان پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے، اور لیاری کے بہت سے افراد جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی ٹویٹ پر جب کسی ایک شخص نے نیچے کمنٹس میں لکھا کہ بھائی یہ تو قاتل ہیں، تو نیچے علی زیدی صاحب کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور میں نے یہ ساری باتیں چیک کر لی ہیں۔ 2014 میں یہ جو مہا چول صاحب ہیں انہوں نے تصدیق کی پہلے اس بات کی کہ امن کمیٹی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور آج 2020 میں بیٹھ کر وہ صاحب جے آئی ٹی نکالتے ہیں جو ان کو گھر پہ کوئی دے گیا ہے۔ اس جے آئی ٹی کو یہ سچ مانتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے لگا دیے۔ میرا سوال آج پھر یہی ہے کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کمپین شروع کر رہے ہیں یا آپ دہشت گردی کے خلاف کمپین شروع کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو دہشت گردی کے خلاف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی جے آئی ٹی کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اگر مگر نہیں ہے، کوئی دوسری رپورٹ نہیں ہے، ایک رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کس سیاسی جماعت نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ ذوالفقار مرزا جن کو یہ صاحب کہتے ہیں وہ تو حر ہیں۔ اس حر نے 2015 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ساری چیزیں آپ نے کی تھی جب آپ وزیر داخلہ تھے، آپ نے کسی کے کہنے پہ کی تھی؟ وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کی تھی، میں نے ساری چیزیں خود کی تھی۔ جب وہ سارے اپنے اقدامات 2015 میں بھی تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خود مان رہا ہے لیکن علی زیدی صاحب نہیں مان رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو جو نہیں ہے، خیر ان سے یہ توقع رکھنا بھی بیکار ہے۔ ڈٹائی کی انتہا پر ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیزیں غلط کی ہیں، کیا جھوٹ بولا ہے، کیا ہم چبلیں مار رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کہیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کم از کم اور کچھ نہ کریں، اپنی غلطی ہی تسلیم کر لیں۔ ایک اور چیز جو کے الیکٹرک میں ہو رہا تھا، کے الیکٹرک کے ذریعے کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، جو انہوں نے اس شدید گرمی کے ماحول میں اس کرونا کی وبا کے ہوتے ہوئے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے شہریوں پر مسلط کی، اس پر کل آ کر اعلان فرمایا ہے اسد عمر صاحب نے، اور کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو گیس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کر دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو فرنس آئل کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے حل کر دیا ہے۔ اب آج سے اتوار سے کراچی میں کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ میں نے یہ بات یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں کہی تھی، اور پھر ایک اور پریس کانفرنس کی اس میں بھی کہی تھی
کہ کراچی کے شہریوں کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہے وہ اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت کی نااہلی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آیا ہے. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ 25 مارچ کو ایک خط لکھ کر انہوں نے پیٹرول کی جو امپورٹ تھی اس کو روک دیا. ایک پورا جو سائیکل ہوتا ہے اس سائیکل کو انہوں نے بریک لگا دی. اور کے الیکٹرک ان کو جنوری سے یہ لکھ رہا تھا کہ چونکہ جون میں بجلی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑھے گی تو ہمیں فرنس آئل زیادہ چاہیے ہوگا. اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں نہ صرف یہ کہ پیٹرول کا بحران پیدا ہوا بلکہ کے الیکٹرک کو جو فرنس آئل درکار تھا وہ فرنس آئل ان کو نہیں مل سکا اور جس کی وجہ سے یہاں بحران پیدا ہوا, کرائسس پیدا ہو گئے. آج آ کر وہ اسی کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. پہلے بحران پیدا کرتے ہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اور پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں ڈرامے بازی کر کے, وہاں کیمپ لگا کے, وہاں دھرنا لگا کے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی تو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کیا ڈرامے کر رہی ہے, دھرنے لگا کے مطالبے کر رہی ہے. آپ کو تو اقدامات کرنے ہیں, آپ کو تو فرنس آئل دینا ہے, آپ کو تو گیس دینا ہے, آپ کو تو ٹیک اوور کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کی, لیکن کیا کیا, ساتھ میں بجلی مہنگی کر دی. اب کیسے بیوقوف بناتے ہیں, پہلے پیٹرول بہت جو ہے وہ مہنگا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا کم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. اسی طرح بجلی مہنگی کر دی, بجلی نایاب کر دی اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بجلی کی قلت ہم نے پوری کر دی, لیکن وہ جو قیمت بڑھائی تھی اس کو بھول گئے. تو یہ سیدھی سیدھی ڈرامے بازیاں ہیں. اس ملک کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چاہے وہ چینی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گندم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پیٹرول کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دوائیوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو. ہر ایشو پر یہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, انہیں کچھ نہیں آتا. انہوں نے صرف ایک کام اپنے 2 سالہ حکومت میں کیا ہے صحیح, اور وہ ہے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف کیسز بناؤ اور ان کو نیب کے ذریعے گرفتار کرواؤ, بس. اور باقی کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو عمران خان صاحب دعوے کرتے ہوں اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہو, اپنے دعووں کے مطابق وہ چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہوں. کسی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے. تو کے الیکٹرک کا جو انہوں نے خیر اب فرنس آئل اور گیس دے رہے ہیں, لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور جو قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی اس کو بھی فوری طور پر یہ واپس لیں. پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کو بھی فوری طور پر واپس لیں. چینی کی قیمتیں جو 85 روپے تک پہنچ گئی ہیں اس کو یہ دوبارہ 50 روپے تک لے کر آئیں. اربوں روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکلے ہیں اس کو یہ نکالیں. اور پی آئی اے پر بھی جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, جو تباہ کیا ہے پی آئی اے کو, اس پر پوری قوم سے یہ معافی مانگے. کوئی سوال آپ کا ہو تو جی میں حاضر ہوں. ہاں ایک چیز میں اور کروں. کل میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کو, اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے اسمبلی کے رولز کی وائلیشن کی ہے, کوئی سی سی آئی کے رولز کی وائلیشن کی ہے, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں نے صوبہ سندھ کے لوگوں کے جو حق کی بات کی ہے, صوبہ سندھ کے حق کی بات کی ہے, ڈیولیوشن کی بات کی ہے, وفاقی حکومت کی زیادتی کی بات کی ہے, وہ میں نے غلط کی ہے, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر کا محکمہ ڈیوالو ہو کر اگر صوبوں کے پاس چلا گیا ہے اور وفاقی حکومت آج بھی زبردستی ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی کے محکمے کو قبضہ کیے بیٹھی ہے, تو سندھ اسمبلی سے زیادہ بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں پہ میں بات کروں. میں سندھ اسمبلی کا رکن ہوں نمبر 1, میں صوبہ سندھ کا باشندہ ہوں نمبر 2, میں لیبر کا منسٹر ہوں نمبر 3. یہ تینوں چیزیں مجھ پر ذمہ داری ڈالتی ہیں, مجھ پر یہ فرض ہے, مجھ پر صوبہ سندھ کے لوگوں کا یہ قرض ہے کہ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر صوبہ سندھ کے لوگوں کی حق کی بات کروں, صوبہ سندھ کے حق کی بات کروں, اور صوبہ سندھ کے ساتھ وفاقی زیادتیوں پر اپنی بات کروں. تو میں نے وہ بات کی اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے.
مجھے تو امید یہ تھی کہ محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو بھی جتوائی گئی ہیں صوبہ سندھ سے، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ صوبہ سندھ کی قومی اسمبلی میں نمائندہ ہیں، وہ بھی وہی بات کریں گی جو میں کر رہا تھا. لیکن ایک انہوں نے جو میٹنگ ہوئی اکتوبر 2018 میں جو میں نے اٹینڈ کی چیف منسٹر صاحب کے کہنے پر، اس میٹنگ کے منٹس کو انہوں نے پراپر ریکارڈ نہیں کیا. اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اس کو غلط طریقے سے سی سی آئی کے سامنے پیش کیا. تو میں نے اگر یہ بات اسمبلی میں کہی تو میں نے جرم نہیں کیا، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. لیکن وہ محترمہ کو برا لگ گیا کہ میں کیوں اسمبلی میں بات کر رہا ہوں. بھائی اسمبلی میں نہ کروں تو کہاں کروں مجھے بتائیے آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بات میں نے کہی میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا، میں بار بار کہوں گا، اور یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسمبلی میں بات کی ہے بجٹ سیشن میں غالباً 24-25 جون کو. لیکن اس سے بہت پہلے یہ چیز ریٹن میں سندھ حکومت کے ریکارڈ پر ہے. چیف منسٹر کو ہم لکھ کے بھیج چکے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ اگر سی سی آئی کو ایسا فیصلہ کرے جس پر کسی صوبے کو اعتراض ہو تو ہم آرٹیکل 184(1) کے تحت سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے مارچ میں اس کی منظوری دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اور سندھ حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے، آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کو سندھ دشمنی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ سندھ سے منتخب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ سندھ سے منتخب ہو کر وزارت میں بیٹھی ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے جو صوبہ سندھ کے حق میں ہے. لیکن محترمہ بات وہ کر رہی ہیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے. تو برائے مہربانی میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اگر وہ صوبہ سندھ کی باشندے کے طور پر، یہاں کے نمائندے کے طور پر کہتی ہیں تو وہ صوبہ سندھ کے حق کی بات کریں، صوبہ سندھ کے حقوق کو غصب کرنے والی وفاقی حکومت کے ساتھ نہ کھڑی ہوں. کے پی ٹی کی بات کر رہے ہیں جی. وہ وہاں پہ کیا جائے. اب یہ حالت آتی ہے وفاقی وزیر دہلی کے اندر میں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو وہ بجائے اپنی وزارت کو توجہ دینے کے اے آئی ڈی کے وفاقی وزیر بنے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یاد کراؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی تو ہم نے تمام وفاقی اداروں میں ان اداروں کے مزدوروں کو شیئر دیے تھے. شیئر دے کے ان کو حصے دار بنایا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس کے بعد جب شیئر ہولڈر ہو جائیں گے، حصے دار ہو جائیں گے، تو ان مزدوروں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھا کرے گا. لیکن پی ایم ایل این کی حکومت نے اس سلسلے کو روکا، اور انہوں نے بھی روکا ہوا ہے. تو ہم تو اس بات کے ایڈوکیٹ رہے، بلکہ ہم نے عملی طور پر یہ کام کیا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہر اس ادارے میں جو وفاق کے ماتحت ہے وہاں مزدوروں کا ایک نمائندہ اس بورڈ کا ممبر ہونا چاہیے. تو بالکل ہونا چاہیے. سندھ میں تو ہم نے یہ کیا کہ جیسے ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، سوشل سیکیورٹی کا محکمہ ہے یا اور محکمے ہیں جہاں مزدوروں کی نمائندگی ہوتی ہے، ہم نے حکومت کا جو ریشو تھا نمائندگی کا اس کو کم کیا، اور ہم نے امپلائر اور ورکرز کی نمائندگی کے ریشو کو بڑھایا. اب جتنے بورڈز بنتے ہیں اس میں 40% ورکرز کے نمائندے ہوتے ہیں، 40% مالکان کے نمائندے ہوتے ہیں، اور صرف 20% جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی ہوتی ہے. تو ہم تو پریکٹیکل یہ کام کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ حلیمہ تک ایک جو ہے اس کا ایک بڑا پارٹی ہے پاکستان پارٹی کو کرتا ہے اور وہ ممبر قومی اسمبلی ہے. تو سندھ حکومت اسی لیے کہ حلیمہ تک کے خلاف کارروائی نہیں کرتی کیونکہ ان کا کاروباری پارٹنر سے کہیں ہمارا بندہ اس میں نہ پھنس جائے. تو یہ تاثر ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور ان کے خلاف علیم عادل صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. کرپشن میں بھی، ریونیو کے جو ریکارڈ ہیں اس کے لحاظ سے بھی. تو یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کے خلاف انکوائری ہی کیوں شروع کرائی جاتی. ان کے خلاف ویسے بھی اینٹی کرپشن اور بورڈ آف ریونیو میں مختلف اور بہت ساری انکوائریز ہو رہی ہیں. تو یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی پارٹی کے کوئی ایم این اے یا کوئی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی سپورٹ کر رہے ہوتے تو انکوائریاں کیوں ہوتی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟
साहब, अली जैदी साहब जो है वो उजैर बलोच की PID सबको बोलते हैं, लेकिन हल्दिया पुलिस थाने पर जहाँ 300 लोग जिंदा जला दिए गए उसके नहीं बोलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उसी PID जवाब दिया जाता है, पीपल्स पार्टी की उसको तस्दीक करती है। क्यों दोनों पार्टी उसको हाईलाइट करती है? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत ये है कि हमारा पाला पड़ गया चवलों से। देखिए, JIT जब बनती है तो JIT को फिर पुलिस के हवाले किया जाता है, रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के थ्रू, और फिर जब मुकदमात शुरू होते हैं तो वो सारी चीजें उस मुकदमे का हिस्सा बन जाती हैं। अब अदालतें उसको कितना वजन देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं, ये अदालतों पर मुनहसर है। आज इस मौके पर जहां हम बैठे हैं, उजैर बलोच के खिलाफ भी दर्जनों केसेस अदालतों में हैं, निसार मोराई साहब के खिलाफ भी केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस है वो भी अदालत में है। इस वक्त अगर हम JIT को पीटेंगे तो उसे निकलना कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मीडिया पे तमाशा बनाएं, कोई चीज नहीं निकलनी है। अब मुसीबत ये इन चवलों को पता नहीं है, मैं क्या करूं उसका, मतलब मेरे को कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो अगर आप कहें कि हम भी उनकी तरह वो बेवकूफी की और फजूल बातें करना शुरू कर दें, मैं ये बात बार बार उठा चुका हूं कि भाई अली जैदी साहब को अगर दहशत गर्दी के खिलाफ ही बात करनी है तो फिर जब जिक्र करते हैं बाकी JITs का तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की JIT पर भी बात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि ये बातें ही फजूल हैं JITs पर, इसलिए कि वो मुकदमात अदालतों में, जिसके पास कोई शहादत है, एविडेंस है, अदालत में चला जाए और जाकर वो बयान दे दे। ये बताइए कि हबीब जान जो है वो बलोच नहीं है वैसे, शेख हबीब जान है जी। वो पीपल्स पार्टी का बुनियादी कारकुन था, उसके बाद वो उजैर जान से मिला, उसके बाद आप लोगों के ताल्लुकात खराब हो गए। जब उसमें मुकदमात बने, उनकी खास काबिल एहतराम MPS के ऊपर रहमान मलिक से माफीनामा लिखकर जब उनके मुकदमात थे तब की तरफ पीपल्स पार्टी करती करते उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, आम आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। अब आप हबीब जान की केस के बारे में क्या कहेंगे? आप इसमें सारे सीक्वेंस में एक बात छोड़ गए। वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन भी लड़े, लेकिन ये जब सारे हालात खराब हुए तो वो चले गए किसी और तरफ चले गए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए। फिर जब ये सारे मामला चल रहे थे तो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद आपने जाने क्यों दिया? नहीं, जाने हमने नहीं दिया मेरे भाई, वो कल बता रहे थे कि पता नहीं ईरान से इधर उधर से छिपछपा के गए। मैं अर्ज करूं आपसे, जो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कैसे गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज PTI हबीब जान के बयानात को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। उसी हबीब जान ने वो बातें भी कह दी जो मैं कह रहा था कि PTI तो बाबा माई बाप थी उस वक्त उनकी ना, मतलब बिल्कुल एक रोमियो जूलियट बने हुए थे, और जलसों में भी जा रहे थे, खाने भी खा रहे थे, मिन्नत तरले भी हो रहे थे, फोनों पर राब्ते भी हो रहे थे। वो तो कहते हैं कि अली जैदी हमारी सपोर्ट के बगैर कराची में आ नहीं सकता था, इमरान खान अमन कमेटी की हिमायत के बगैर कराची में आ नहीं सकता था जब MQM ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, और भी कई लोगों के नाम दिए कि आ नहीं सकते थे। तो असल तो जवाब अब वो देना उन चीजों का, हम तो ये 6 सालों से दे रहे हैं जवाब। तो असल जवाब जो उन्होंने मुर्तजा अली शाह के इंटरव्यू में उठाए हैं सवालात, उसका जवाब इनको देना चाहिए आकर कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, पहली बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, चालान हो चुके हैं बहुत सारे केसेस। अब जो मुकदमात अदालतों में बहुत ही काफी आगे की स्टेज पर हों, उस पर हुकूमत कोई और मदाखलत नहीं कर सकती है, वो फैसले अदालतों ने करने हैं। जहां तक स्कूलों की बात है, 15 सितंबर की बात जो हुई है, जो तमाम सूबों के और वफाक के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग में वो डेट हमने रखी है, अनाउंस की है, लेकिन अल्लाह करे कि 15 सितंबर से पहले कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला 15 सितंबर को हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हालात खराब हुए और 15 सितंबर से पहले सूरत हाल कोई मुनासिब नहीं हुई तो हो सकता है कि मजीद हम इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखें, मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों पर पीपल्स पार्टी बात करती रही है और पीपल्स पार्टी के जो मकामी हमारे लीडर्स हैं, जो अहदेदार हैं, उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं लोकल वहां के लोगों के साथ मिलकर। लेकिन हमने चूंकि ड्रामेबाजी नहीं करनी थी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पीटीआई की पार्टी अगर जाकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने कैंप लगा के बैठ जाए तो ये ड्रामे के अलावा और क्या है। पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल देना था, पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने उनको जो है वो गैस देनी थी, पीटीआई की फेडरल हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि पीटीआई पूरी आरिफ नकवी और के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के एहसानों तले जमी बोस हुई है। आरिफ नकवी इस वफाकी हुकूमत की जो एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है उसका मेंबर है और उनकी हर अहम मीटिंग का वो हिस्सा था। तो आरिफ नकवी जिसने अरबों रुपए पीटीआई को इंतखाबी मुहिम में दिए हों, उसके खिलाफ इमरान खान कैसे काम कर सकता है जिस तरह उसने शुगर कमीशन में जिनके ऊपर इल्जाम आया उनको उन्होंने रवा कर दिया, तरीन साहब को भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि वो उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। तो जिन जिन लोगों ने पीटीआई के ऊपर इन्वेस्ट किया है उनके खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी सूबाई असेंबली में भी आवाज उठाती रही, पीपल्स पार्टी के मकामी जो हमारे अहदेदार हैं, जो कारकुन हैं, वो एहतजाजी मुजाहरे भी करते रहे। हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मुतालबा करते रहे फेडरल गवर्नमेंट से। चीफ मिनिस्टर साहब ने खतूत लिखे हैं कि जी जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको खत्म किया जाए। तो हमने ड्रामेबाजी नहीं की, हमें जो सूबाई हुकूमत में होते हुए किरदार अदा करना चाहिए था हमने वो किरदार अदा किया। वो मसला हल हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, वो प्रॉब्लम हल हो रहा है। चलो टैक्स जमा ना करने के फैसले पर अभी तक कायम है आप लोग, क्या उसको कुछ लचक आ गई? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जिस पहराए में चीफ मिनिस्टर साहब ने वो बात कही थी वो इस लिहाज से थी कि हम जब ये टैक्स वसूल कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो होना तो ये चाहिए कि जो टैक्स हम लोग वहाँ से रिकवर करते हैं वही उनको वो दें। लेकिन वो क्या करते रही है फेडरल गवर्नमेंट, ना सिर्फ मौजूदा बल्कि पीएमएलएन वाले भी, कि आउटसोर्स डिटेक्शन कर देते हैं, वहां से ही डिटेक्शन कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो फंड्स हैं वो वहां पे काट दिए जाते हैं। हमने ये बात चीफ मिनिस्टर साहब ने सीसीआई में भी रखी, उनको लेटर भी लिखे, हमारी कैबिनेट में भी इस इशू पर कई दफा बात हुई। फिर एफबीआर ने इस पर रिकंसिलेशन भी की और फिर उस वक्त एक अमाउंट उन्होंने कहा कि ये अमाउंट जो है ये आपको वापस कर देंगे, लेकिन वो अमाउंट भी आज तक वापस नहीं हुआ। फिर वही सूरत हाल रहती रही। इसी वजह से सीएम साहब ने ये कही थी, हमने ये नहीं कहा कि जब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंटेनर पे कहा था जब वो धरना दिए हुए थे कि टैक्स ना दें, बिल ना दें, जो पैसे हैं बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर भेजें। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हम वो टैक्स जो है सिर्फ इतना कहा है कि आप बिल्कुल रिकवर करें, लेकिन अपने जो तरीकेकार है उससे अगर हम रिकवर करेंगे तो फिर ऐसे ना किया जाए कि आउटसोर्स वहां से ही डिडक्शन कर दी जाए, बल्कि जितने हम लोग रिकवर करते हैं वही आप हमसे डिडक्ट कर लें या हमसे वो जमा करवा लें। थैंक यू।